بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا روحانی درس جو ہے یہ بندش کے خطرناک بندش کا علاج ہے اور خطرناک بندش کا توڑ ہے، خطرناک بیماریوں کا علاج ہے۔ بندش ایک ایسا لا علاج مرض ہے اور لا علاج اور خطرناک بیماری ہے کہ جس شخص پر لگ جائے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس بیان کو سن کر آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اپنے فیس بک آئی ڈی پہ لگانا ہے اور مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، کیونکہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو فائدہ دیں گے، لوگوں کی بھلائی کا سلسلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھلا فرما دے گا، کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ۔ میں نے بتایا کہ بندش یہ خطرناک لوگ کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے حلقہ احباب میں کاروباری جو حاسدین ہوتے ہیں وہ بھی بندش لگواتے ہیں، اور رشتہ دار بھی جو آپ کے ارد گرد بہت میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں، ہاں جی خوش آمد کرتے ہیں، جی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، بلے شاہ بچ اونا تو جڑے چک چک کرن سلام، تلخ زبانہ رکھن والے کر دے نہیں نقصان، بلے شاہ بچ اونا تو جڑے چک چک کرن سلام۔ تو یہ جو ہاں جی کے راگ الاپتے ہیں نا، ارد گرد ہوتے ہیں، تو بڑے میٹھے اور بڑے مٹھو طوطے بنتے ہیں، تو یہ لوگ اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اندر سے جس طرح شوگر جو ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لیے چینی جو ہے میٹھا، یہ زہر قاتل بن جاتا ہے، اسی طرح یہ خوش آمدی ٹولہ جو ہوتا ہے یہ زہر قاتل ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں اور یہ اپنے اور حلقہ احباب اس طرح کے خاص لوگوں کے روپوں میں یہ چھپے ہوتے ہیں اور ان کو پہچان کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہاں جی کا سب اچھا ہے کا راگ الاپتے ہوئے انسان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور انسان ان کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جن کو اللہ تبارک و تعالی دل کی آنکھیں عطا فرما دے اور باطنی آنکھیں جن کی کھل جائے اور کسی اللہ والے کی نگاہوں کے اسیر ہوں اور کسی اللہ والے کی کسی مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، ان کو جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بندش لگانے والے لوگ اکثر کاروبار پر بندش لگواتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے، حصول رزق کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے کوئی شخص بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ پھر بہت دور پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے بیان میں، ہر بیان میں آپ کو پتا ہے کہ اکثر و بیشتر میں بات کو سمجھانے کے لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی شریف رومی کشمیر، میرا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا روحانی تعلق ہے، تو میں ان کی بات کر کے اپنے کلچر کے لوگوں کو، اپنے پنجاب کے لوگوں کو، بلکہ پوری دنیا میں ان کی لینگویج جو ہے پنجابی، اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے بندے کو جو بات بڑی طویل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بات میں ہی پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ دریا کوزے میں بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا، جس دا دام غریبی تے کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ تو غربت اور تنگ دستی اور فائنینشلی پریشانیاں یہ ایک ایسا مرض ہے کہ غیر تو غیر اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر بات نہیں سنتے، وہ کہتے یار اس نے ادھار ہی بھاگنا ہے، اس نے کوئی مطلب ہی پورا کرنا ہے، تو وہ فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جدھر سے امید ہونا کہ ادھر سے کچھ آنا ہے ادھر خود اور پھر کی حال ہے طبیعت ٹھیک ہے، میں فون اس لیے کیا تھا میں نے کہ میں پتا کر لوں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، سردی ہے تو کہیں زکام نہ ہو گیا ہو آپ کو۔ اللہ ان کا اتنا خیال، اور کبھی یہ انداز دیکھنے ہو تو محلے میں گلی میں نکلے نا تو غریبوں کا بچہ کھڑا ہو نا تو لوگ جوتی اتار کے لا لتر لوے تینوں بندہ مارے انج تو بے غیرت،
بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی گلی میں اس طرح کھڑے ہو؟ اور امیر گھر کا بچہ ہونا تو وہ وقت پخانہ پیشاب بھی کر، اچھا 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 کوئی بات نہیں کر لو خیر ہے جی۔ تو ہمارے یہ رویے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے وہ رویے ہوتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ پھر اپنے جو ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں ماں سوائے مخلص لوگوں کے۔ میں مخلص لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، محبت پیش کرتا ہوں، سلام محبت، جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا، اس طرح وہ بھی تنگ دستی میں، غربت میں، ہر انداز میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تک انسان اس انجام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، اس کے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، شناسا اجنبی ہو جاتے ہیں، جان پہچان والے بے پہچان ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی کوئی اچھی کبھی ہوئی بات، اچھی کہی ہوئی بات وہ بھی دوسروں کو بری لگتی۔ امیر آدمی ہو جس سے لوگوں کو معاملات وابستہ ہوتے ہیں، وہ غلط بات بھی کہہ دے تو نہیں چوری صاحب تسی صحیح کہہ رہے جی، تہاڈی گل سونے دے پانی نال لکھن والی۔ تے بندہ چنگا ہو، اچھا ہو، لیکن غربت کا مارا ہو تو وہ کوئی تجویز بھی دے دے، کوئی اچھا مشورہ بھی دے دے تو کہتے ہیں نہیں تینوں پتہ ہے گل کرن دا، تم یہ بات کر رہے ہو، تو اس کی اچھی بھلی دانائی کی بات بھی کھٹارے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ہمارا ماحول، جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ اس کے اندر ایک المیہ ہے۔ تو دوست اور مددگار یہ لوگ بھی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی کوئی اچھی کہی ہوئی بات وہ بھی لوگوں کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور مالی معاشی طور پر، کاروباری طور پر انسان تباہ حال ہو جاتا ہے، اور یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی خاتون، کوئی میری بہن، میرا بھائی بندش کا شکار ہو گیا ہے، تو جادو کی وجہ سے اس کے معاملات متاثر ہو گئے ہیں، اور اثرات اس بد کی وجہ سے بندش لگ گئی ہے، رکاوٹ لگ گئی ہے، اور اس طرح کے معاملات اس کا آمنا سامنا ہو گیا ہے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا اس کے اوپر کسی نے سفلی علم کر دیا ہے، کوئی تنتر منتر جنتر اس کے اوپر چل گیا ہے، علم کے ذریعے سے، گندے علم کے ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے، نیلے پیلے علم کے ذریعے سے اس کے اوپر بندش کی گریں لگا دی گئی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے میں حصار اکبر پیش کرنے لگا۔ حصار اکبر، ایک تو ان کی جو بندش ہے وہ ٹوٹے گی، ان کی رکاوٹ ٹوٹے گی، دوسرا ان کے اوپر کالے علم کی گریں لگائی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ٹوٹے گی، دوسرا اس کے ساتھ ان کو حصار اکبر مل جائے گا، اور یہ حصار اکبر ایسا زبردست عمل ہے، پوری دنیا کے جادوگروں کو میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کے جادوگروں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جادو، ان کا جتنا بڑا مرضی ہے، 60 کا ہے، یہ 60 کا عمل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 7.5 سال کالا جادو، کالا علم چلتا رہا، اور اس کا توڑ نہیں کروایا۔ ہمارے ہاں 2-4 کلاسیں بندہ پڑھ جائے، وہ متکبر اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بتا بھی دینا کہ تیرے اوپر اس طرح کے حالات ہیں، تو وہ جلدی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا جو مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آج کے مشینی دور کے اندر، اس جدید دور کے اندر، اور اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی ایسے دقیانوسی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ ان لوگوں کو پرانے خیالات کا حامل مانتے ہیں جو لوگ ان کو بتا دیتے ہیں۔ نہیں، ہر دور میں ہر چیز جدید سے جدید انداز میں چلتی ہے، وہی پرانی چیزیں تو چلتی اب جدت کے ساتھ۔ اب یہ موبائل فون کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے، موبائل فون کے اوپر آپ کو کال کر کے آپ کے اوپر جو عمل کروا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ہوتا ہے موبائل فون کے ذریعے سے، اور آمنے سامنے بیٹھ کے، نظر بد کے ذریعے سے دور بیٹھ کے بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر ایک چیز سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں کسی سے تو علم نہیں چلے گا، جب کسی سے کھائیں پیئیں گے نہیں تو پھر ہمارے اوپر وار کیسے چلے گا؟ او بھائی کھائے پیئے بغیر بھی وار چلتا ہے۔ جادوگروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پتلے بناتے ہیں، اور پتلے بنا کر ان کے اوپر کالا علم کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر سوئیاں گاڑتے ہیں،
اس کے سر کے اوپر سوئیاں گاڑتے ہیں تاکہ اس کو دماغ کی تکلیف پہنچے، اس کے چہرے کے اوپر سوئیاں گاڑتے ہیں، اس کی نظروں کے اوپر سوئیاں گاڑتے ہیں، اس کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر سوئیاں گاڑتے ہیں، اور اس کے معدے کے اوپر سوئیاں گاڑتے ہیں، اور اسی طرح زیر ناف سوئیاں گاڑ دیتے ہیں، اس کے گھٹنوں میں اور اس کے پاؤں کی تلیوں میں سوئیاں گاڑ دیتے ہیں، اور تصور میں وہ ساتھ ساتھ کالے علم کے وہ الفاظ، جادو کے وہ الفاظ وہ دہراتے رہتے ہیں کہ اس بندے کی یہ چیز متاثر ہو جائے۔ اور یہ عمل تصویروں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا بجلی ہے تو کتنی زبردست چیز ہے الیکٹرانک، لیکن ان کے نقصان بھی اتنے زیادہ ہیں۔ بجلی فائدے کتنے دیتی ہے تو اس کے نقصان بھی اتنے زیادہ ہیں یا نہیں؟ ہاں جی، یہ چپ بورڈ کا بنا ہوا ٹیبل ہے، اس کی بنی ہوئی گھر کے اندر سیف الماریاں ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بڑی سونی ہے، خوبصورت ہے، قلین بچھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن خدا نخواستہ آگ بھڑک اٹھے، تصور نہیں آپ کر سکتے کہ کس قدر اس کا بھیانک اور خوفناک انجام ہوگا اس کا۔ اور اگر کچا مکان ہو، ٹھیک ہے، پرانا ہے، وقت کا ڈھارا ہے، کچا مکان ہے، نہ قلین ہے، نہ لکڑی کی بنی اندر الماریاں ہیں، الماری بھی ہے تو کوئی کچی پکی سی ہے، تو ادھر اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جدھر یہ اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، الیکٹرانک چیزیں پڑی ہیں، ادھر نقصان بھی اس قدر زیادہ ہے۔ تو جس قدر مشینی دور آ رہا ہے، جس قدر ڈیجیٹل دور آ رہا ہے، اس طرح نقصان بھی اس کے زیادہ ہے۔ پہلے آپ اپنی فائلیں رکھتے تھے، اب ایک چپ بورڈ کے اندر آپ کا سارا سسٹم ہے، تو ایک کلک کرنے سے آپ کا کتنا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کتنا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر ہر جس طرح جدت آتی جاتی ہے، اسی طرح چیزوں میں بھی جدت آتی چلی جاتی ہے، تو علم میں بھی جدت آ گئی، علم کے اندر بھی جدت آ گئی ہے، تو تصویروں کے اوپر بھی جادو کروایا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ آج کل تو ہم تصویر بناتے بعد میں سوشل میڈیا پہ پہلے ڈال دیتے، واٹس ایپ پہ ڈال دی، واٹس ایپ کے گروپوں میں ڈال دی، فیس بک آئی ڈی پہ لگا دی، اور اپنی ہر خوشی ہم فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں۔ اور پہلے آپ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، یہ میں آپ ساروں سے کہہ رہا ہوں، جائیے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، اپنی دادی سے، دادا سے پوچھیں، نانی سے، نانا سے پوچھیں، والد سے پوچھیں، والدہ سے پوچھیں، وہ کہتے تھے خوشی ہو تو کسی کو بتایا نہ کرو جلدی، ہر کوئی خوشی آپ کی برداشت نہیں کر سکتا، جل جاتے ہیں لوگ، حسد کرتے ہیں، نظر بد لگاتے ہیں۔ تو آج ان چیزوں کا پرہیز کوئی ہے؟ ہم تو چھوٹی سی بات ہو تو بڑی کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ اپنی سیلری چھپاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ سیلری 30,000 ہے، بتاتے 70,000 ہے، تو وہ پھر انجام تو ٹھیک نہیں نہ ہوتے، انجام تو الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جادو جو ہے وہ ان کے بنا کر پتلے اور ان کے گڈے بنا کر، ان کے کلبوت بنا کر، ان کی باڈی بنا کر، جسم بنا کر تصور میں اپنے دشمن کو رکھا جاتا ہے، جس کے لیے وہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ سوئیاں گاڑ دی جاتی ہیں۔ برنجی کے کیلوں کے اوپر جادو چلتا ہے، برنجی کے کیلوں کے اوپر، ان کے اوپر وہ جادو پڑھ کے تو دشمن کو، مخالف کو، یا اپنے ٹارگٹ کو، جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے منہ کے اوپر مارتے ہیں کیل، رات کو بیٹھ کے اندھیرے کے اندر تصور میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جوڑوں کے اوپر، سینے کے اوپر، دل کے اوپر، معدے کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر، ٹخنوں کے اوپر، ان کونیوں کے اوپر، ان گٹوں کے اوپر، جگہ جگہ پر اس کو تکلیف پہنچتی ہے پھر۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ جادو چلتا ہے، یہ وار چلتا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جسمانی جوڑوں کا درد ہوتا ہے جو دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مختلف نسخے کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو جادو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر جن کے اوپر جادو چلا ہوتا ہے ان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ذرا سی بات پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ اتفاقی، نہ چاکی، کل لڑائی جھگڑا، اور اسی بات کو لے کے آگے چلے تو اسی سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، دنگا فساد ہو، نہ چاکی ہو، کل ہو، وہاں سے رزق دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، رزق گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور پھر عجیب و غریب خواب، رات کو چھت گر رہی ہے اوپر، رات کو کتے پیچھے لگ گئے، بلائیں پیچھے لگ گئی، بھینسیں نظر آنا شروع ہو گئی، یہ ساری کی ساری چھپکلیاں نظر آنا شروع ہو گئی، مینڈک نظر آنا شروع ہو گئے، بندر نظر آنا شروع ہو گئے، گدھے نظر آنا شروع ہو گئے، سانپ بچھو نظر آنا شروع ہو گئے، یہ ساری اس کی علامتیں ہیں۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی بھوک مٹنا شروع ہو گئی، کھانا سامنے پڑا نہیں دل کرے گا، معدہ پکڑا جاتا ہے، جگر پکڑا جاتا ہے، اور زیر ناف مسائل جو ہے وہ مرد و خواتین کے ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کم ہونے لگتی ہے، جب بھی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، بچے ماں باپ کے سامنے آئیں گے، والدین بچوں کے سامنے آئیں گے، خامد بیوی کے سامنے، بیوی خامد کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے سے کچ کچ، نفرت، ایک دوسرے سے لگن نہیں، سارے بیٹھے ہیں پھر بھی تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ تو یہ عدم دلچسپی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس جادو کی علامتیں ہیں۔ تو وہ جب جادو چل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی معاملات اس کے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اس کی فائنینشلی پرابلم ہے۔ میں نے بتایا کہ جب بندش لگ جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے، بھیک مانگے تو بھیک نہیں ملتی، ایک دوسرے سے مطلب نہیں ملتا، ایک دوسرے سے مدد نہیں ملتی، جو فیملی سپورٹ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندے کو اور پریشانیاں بھی گھیرنا شروع ہو جاتی۔ فائنینشلی پریشانی سے ساری پریشانیاں آ دھمکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے، ان ساری چیزوں کے توڑ کے لیے میں آپ کو قرآنی عمل دے رہا ہوں، حصار اکبر۔ اور یہ حصار اکبر چیلنج ہے جادوگروں کو کہ جو حصار اکبر لگائے گا، جو بھی میری مسلمان بہن، میرا بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، دوست، بزرگ، پوری دنیا کے لیے، یہ پوری امت کے لیے یہ فائدے کا عمل بخش رہا ہوں، عمل دے رہا ہوں، میں یہ پیش کر رہا ہوں عمل۔ پوری دنیا کے مسلمان جو بھی حصار اکبر لگائیں گے، کسی بھی جادوگر کی ایسی کی تیسی، جتنا مرضی ظالم قسم کا بھی جادوگر ہے، اس کا جادو اس کے منہ پہ جا لگے گا۔ حافظ عبد الرحمن فریدی صاحب، اس کا جادو کرنے والے کا جادو اس کے اوپر جا پلٹے گا، لیکن آپ نے عمل کرنا ہے، یہ طریقہ اپنانا ہے، روزانہ صبح اور شام ایک مرتبہ یہ میرا بتایا ہوا قرآنی عمل آپ اپنا لیں۔ اللہ اکبر! سودا بڑا مضبوط ہے، سودا مضبوط ہو تو بندہ تعریف کرتا ہے نا، دکاندار۔ تو یہ سودا بڑا سچا اور سچا ہے، اس کے ذرہ برابر کوئی شک نہیں، ذرہ برابر۔ حصار اکبر، یہی حصار اعظم ہے، یہی حصار اکبر ہے، اور یہی حصار پاورفل ہے، طاقتور ہے، قرآنی حصار ہے۔ تو پھر میں اس کو حصار اکبر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس کے لیے الفاظ چھوٹے ہیں۔ یہ حصار کامل و اکمل ہے، حصار اکبر ہے، حصار اعظم ہے، حصار کامل و اکمل ہے۔ اس حصار کو لگاؤ، کیونکہ یہ حصار پوری کائنات کے امام نے بتایا ہے، جو مکین گنبد خضرا ہے، جو وارث کون و مکان ہے، جو تاجدار کائنات ہے، جو رحمت عالمیان ہے، جو سرور مرسلاں ہے، جو پیغمبر آخر الزماں ہے، جو تاجدار ختم نبوت ہے۔ یہ تاجدار ختم نبوت کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور پھر جادو کی دھجیاں اڑا دیتا۔ جادو کی دھجیاں، جب آقا علیہ السلام پر جادو چلا تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اس کا جو حل تھا اللہ پاک نے جو بھیجا، وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہی پیش کیا گیا۔ یہ چھوٹا عمل نہیں میں پیش کر رہا، جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایمان سے بتائیے یہ حصار اکبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حصار اعظم ہے یا نہیں ہے؟ یہ حصار کامل و اکمل ہے کہ نہیں ہے؟
اور یہ میرا زندگی بھر کا معمول ہے، 35 سال پلس سے جس کو یہ بتایا آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ دیکھے تو صحیح، میں مان جاؤں، لیکن آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو خیرات نہ ملی ہو، جس کے دامن میں یہ گوہر نایاب آیا ہو پھر اس کو فائدہ نہ ملا ہو، جس نے اس عمل کو اپنایا ہو پھر وہ محروم رہ گیا ہو۔ یہ ہوا نہیں، اور ہو بھی کیسے؟ جو عمل قرآنی ہے، عمل رحمانی ہے، عمل قرآنی ہے، اور کلام رحمانی ہے، کلام ربانی ہے، اور یہ عمل اتنا طاقتور، اس نے آپ کے وجود سے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک۔ اچھا، کچھ جادو ایسا ہے جو پلایا جاتا ہے، اس کا اثر فوراً معدے کے اوپر ہوتا ہے، معدہ متاثر ہو جاتا ہے، معدے کے جملہ امراض، اور جب معدے کے جملہ امراض جنم لیتے ہیں تو پھر پورے وجود کے اندر کم و بیش 70 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 70 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، صرف اور صرف معدے کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے۔ گیس قبض ہو گئی، اب اسی سے آگے آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ گیس اور قبض کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گیس اور قبض کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، شوگر کی وجہ سے آگے اور بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ کسی کو زخم ہو گیا، وہ زخم ناسور بن گیا اور اس سے کینسر بن جاتا ہے، لیکن کسی کو بنیادی بات کا پتہ نہیں۔ یہ بنیادی اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے انسان دوائیوں پہ دوائیاں، ڈاکٹروں پہ دھکے کھا کھا کے، حکیموں کے دھکے کھا کھا کے، معالجوں پہ پیسے لگا لگا کے اصل چیز کی طرف آیا نہیں۔ بیس وہ جادو ہے، وہ بد اثرات ہے جو اس کے اوپر چلے ہوئے، وہ جو نبض تھی وہ کسی نے پکڑی نہیں۔ کوئی اس طرح کا معالج ملا نہیں، کوئی اس طرح کا طبیب ملا نہیں۔ اگر کوئی طبیب مل جاتا، اچھا طبیب مل جاتا تو پھر کام بن جاتا۔ تو یہ اصل جو مورا ہے، جو بنیاد ہے، وہ جادو ہے، وہ اثرات بد ہے۔ اب اثرات بد کی وجہ سے اتنی بیماریوں نے جنم لے لیا، اس کا وجود بیماریوں سے بھر گیا، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، تو آؤ اس عمل کو کریں۔ یہ گولڈن وظیفہ ہے، زبردست یہ وظیفہ ہے، کمال کا عمل ہے۔ یہ عمل بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، حصار بھی ہے، آپ کے جادو کا توڑ بھی ہے، بندش کا توڑ بھی ہے، رکاوٹوں کا توڑ بھی ہے، اکسیر اعظم ہے، اکسیر اعظم ہے یہ آج کا عمل، اکسیر اعظم ہے۔ ہتھیلی پہ سرسوں، کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سروں جماؤ، یہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے مترادف ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صبح اٹھے، نماز فجر ادا کریں، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، اول آخر 7 بار درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہوگی، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ، سب سے بڑی آیت مبارکہ، اتنی عظیم الشان آیت مبارکہ کہ انسان کے تصورات سے بالا،
فہم و ادراک سے بالا. یہ آیت الکرسی تیسرے پارے کے پہلے پیج کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 7 مرتبہ یہ ہوگی. اب 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے، یعنی پہلا کل جو ہے سورۃ الکافرون 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورۃ فلق 7 مرتبہ اور سورہ ناس 7 مرتبہ. ہر سورت کو 7 بار پڑھتے ہیں. یعنی سورۃ الکافرون کو پہلے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس کو 7 مرتبہ دوہرا لیں اور ہر بار بسم اللہ 7 پڑھنی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 7 مرتبہ اس کو دوہرا لیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 7 مرتبہ یہ ہوگی. پھر 7 بار درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ یہ پڑھا گیا. اس کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارے، اپنے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، کندھوں کے اوپر، سینے کے اوپر اور اپنے بازوں تک، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے، پاؤں تک آپ ان ہاتھوں کو پھیر دیں. انشاءاللہ تعالی جو جادو اندر ہے وجود کے اوپر سارا ختم ہو جائے گا، اور ہو سکے تو پانی کے اوپر بھی اس کی پھونک لگا کے پی لے تاکہ اندر سے بھی اثرات جلدی جلدی ختم ہو جائے. یہ 2 کام کرے گا، پہلے جادو کو ختم کرے گا اور مزید جادو کے اثرات جو ہوں گے بندش کے وہ ختم ہو جائیں. اور یہ حصار اکبر ہے، اس کی سب کو اجازت ہے زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. اللہ پاک خیر و